بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آخر کیسے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بنا باپ کے کیسے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 16 سال پہلے یہودیوں کا بادشاہ عود روم میں فوج کی مدد سے یروشلم پہ قبضہ کر کے اپنی حکومت جمائے بیٹھا تھا۔ اس دور فتنہ اور فساد اپنے عروج پر تھا، مظلوموں پر ظلم ہوتا رہتا تھا، لوگ دولت کو عزیز اور اللہ کے نیک بندوں کو کمتر سمجھتے تھے۔ بس سب کی ایک امید تھی کہ ایک مسیحا آئے گا جو اس ظلم کو مٹائے گا، حق کو ظاہر کرے گا اور ظلم اپنی اقتدام کو جائے گا۔ وہ دور حضرت عمران اور زکریا علیہ السلام کا تھا۔ لوگ ان اللہ کے نبیوں کی توہین کیا کرتے تھے، لیکن وہ مطمئن ہو کر کہتے تھے کہ جلد اس عمران کے نسب سے مسیحا آئے گا جو مردوں کو زندہ کرے گا، کوڑ کی بیماری کے مریض کو شفا دے گا، اندھوں کو آنکھیں دے گا۔ بس ایک رات اس علاقے کا بادشاہ ہود خواب دیکھتا ہے کہ ایک بچے کی ولادت ہوئی اور ہر کوئی اس کی عزت کرنے لگا۔ اس بادشاہ کا جھوٹا دبدبا ختم ہونے لگا۔ اس نے اپنی فوج کو بلا کے کہا، جاؤ دیکھو، اگر آس پاس کسی بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو اسے پیدا ہوتے ہی مار دو۔ حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت زکریا بار بار لوگوں کو کہتے تھے کہ حضرت عمران کی اولاد میں سے مسیحا ہوگا۔ بس فوج حضرت عمران کے گھر پہنچتی ہے اور ساتھ ساتھ پورا یروشلم اس بچے کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے۔ بس بچے کے رونے کی آواز باہر آئی، سپاہیوں نے تلواروں کو تھامے رکھا، لوگوں کی امیدیں ابھرنے لگی تھی۔ اتنی دیر میں دائی نے کہا، لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کے سب حضرت زکریا علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ تھا ہمارا مسیحا، لیکن اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے، اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ سپاہی ہنس کے چلے گئے، بادشاہ ہنس کے سو گیا، لیکن وہ ماں، اس کی شکم سے وہ بچی آئی اور وہ رو رو کے کہتی ہے، اے اللہ، میں نے دعا کی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا، میں تیرے دربار کے لیے نظر کروں گی اور وہ تیرا خادم بنے گا، بیت المقدس میں رہے گا، قدس کی صفائی کرے گا، تیری خدمت کرے گا، لیکن اے اللہ، تو نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، میں تو خوش ہوں، لیکن میری منت کا بھی کیا کروں؟ تو بس اس ماں نے فیصلہ کر لیا اور اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا، یعنی اس کی خدمت کرنے والی، اور چھوٹی سی بچی کو بیت المقدس کی سیڑھیوں پہ آ کے رکھ دیا اور کہا کہ میری منت تھی کہ جو بھی مجھے اللہ اولاد دے گا وہ اللہ کے گھر کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ بہت غور اور فکر کے بعد اس فیصلے کو قبول کیا گیا کہ بس جب مریم خدمت کے قابل ہوگی تو اسے اللہ کے گھر میں رکھا جائے گا۔ بس وہ بچی جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اسے قدس میں رکھا گیا اور وہ پاک مقدس بی بی اپنے مقدس قدم بیت المقدس کی مقدس زمین پہ رکھ کے خدمت کرتی رہی اور وقت گزرتا رہا۔ تاریخ نے لکھا، بی بی مریم سلام علیہا ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، دن کے وقت روزے میں ہوا کرتی تھی اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اس پاک مقدس بی بی کی طہارت کے قصے پورے علاقے میں مشہور ہو گئے۔ لوگ اس بی بی کی زیارت کرنے کے لیے بیت المقدس کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کیا کرتے تھے کہ ایک جھلک اس بی بی کی زیارت ہو جائے۔ بیمار پریشان حال دعا لینے کے لیے آتے تھے۔ جو ایک بار بی بی مریم کے قدم چوم لے اس کا ہر مرض ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ کی وہ مقدس بی بی اپنے حصے کا کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیتی تھی اور خود بھوکے پیٹ ہی روزہ رکھ لیتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم سلام علیہا کے حجرے میں آئے تو کیا دیکھے کہ کچھ بے موسم میوے اور پھل بی بی مریم کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا حیران ہو کر پوچھتے ہیں، اے مریم، یہ کون لے کے آیا ہے؟ بی بی مریم نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا کہ وہ جس کے بندوں کو میں نے اپنے حصے کا کھانا دے دیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بی بی مریم کا یہ ایمان دیکھا تو فکر کرنے لگے، بس
ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور بی بی مریم سلام علیہا کی خدمت میں آ کے کہنے لگتے ہیں کہ اے مریم، تیرے پروردگار عالم کا حکم ہے کہ تو جلد ماں بنے۔ بی بی مریم نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تو شوہر نہیں ہے اور نہ ہی میں بد کردار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرا پروردگار عالم اس پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جو کہتا ہے ہو تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو تیرے وجود سے اللہ کی ایک نشانی کا ظہور ہوگا جس کو زمانہ عیسیٰ ابن مریم کے نام سے یاد کرے گا۔ جیسے ہی بیت المقدس کے کافی کاہن بی بی مریم اور حضرت زکریہ علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، تو بی بی مریم نے چاہا کہ میری وجہ سے اللہ کا نیک بندہ زکریہ تکلیف میں نہ آ جائے۔ کچھ دنوں کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور مریم چلتی رہی یہاں تک کہ ایک سوکھا کھجور کا درخت آ گیا اور بی بی مریم اس کے سائے میں بیٹھ گئی اور وقت آمد بھی آ پہنچا۔ جیسے کہ اس دور کے بڑے بڑے نجومی آسمان میں دیکھنے لگے کہ کچھ تارے حرکت پا رہے ہیں اور ان کا رخ یروشلم کی طرف ہے، تو اس دور کے بڑے بڑے نجومی یروشلم کی طرف بڑھے اور اس بادشاہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم اپنے علم سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آسمان میں تارا ہے اس کی پونچھ نکلی ہوئی ہے، یہ 2000 سال کے بعد ظہور پاتا ہے، اور جب بھی ظہور پاتا ہے تو زمین پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور یہ ستارہ اس مرتبہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کے اس مسیحا کی ولادت کی خبر لایا ہے جس کا ظہور یروشلم سے ہوگا، جو ظلم کو مٹائے گا، یہودیوں کا سب سے بڑا بادشاہ بنے گا، جس کی حکومت تا ابد تا حیات رہے گی۔ یہ بات سن کے بادشاہ کہنے لگا، اچھا جاؤ ڈھونڈو اور جب ملے تو مجھے بھی بتانا۔ ان نجومیوں نے کہا کہ ہم اپنے اپنے علاقوں سے سوگات لائے، کوئی ہیرے تو کوئی گرم مسالے، ہم اس مسیحا کی خدمت میں پیش کریں گے جب اس کا ظہور ہوگا۔ اور نجومی ڈھونڈنے لگے، وہ کاہن ہنستے رہے، اور اتنی دیر میں اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم کا ظہور کر دیا۔ تاریخ نے لکھا، جب آپ کا ظہور ہوا تو قدس کی دیوار میں شگاف آ گیا اور آسمان میں ایسا نور پھیلا کہ پورا جہاں حیران ہو گیا۔ بی بی مریم سلام علیہا اپنے پاک مقدس بیٹے کو اپنی گود میں لیے دیکھ رہی ہیں۔ اتنی دیر میں ایک آواز غیب آتی ہے کہ اے مریم دیکھ، اللہ نے تیرے قدموں کے تلے ایک پانی کا چشمہ نمودار کر دیا، اس سے پانی پیو، اور جس سوکھے ہوئے درخت کے سائے میں تم بیٹھی ہوئی ہو اس کو ہلاؤ، اللہ نے تمہارے لیے تازہ کھجوریں پیدا کی، اسے کھاؤ، پھر یروشلم جاؤ اور دنیا کو بتاؤ کہ ان کا مسیحا آ گیا۔ اور مریم گھبراؤ نہیں، تمہارا بچہ تمہاری پاک دامنی زمانے کو خود بتائے گا، جاؤ۔ بس بی بی مریم سلام علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کے یروشلم کی طرف بڑھتی ہے۔ جیسے ہی بی بی مریم داخل ہو، سب ہنسنے لگتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں، کہنے لگتے ہیں، اے مریم تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی شریف تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ بی بی مریم نے اشارے سے کہا، مجھے روزہ ہے، جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو، تمہارے سوالوں کے جواب یہ دے گا۔ لوگ بی بی کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ ابھی پیدا ہونے والا بچہ یہ کیسے بولے گا؟ بس اتنی دیر میں وہ معصوم لبیں لے اور معصوم لبوں سے آواز آئی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں عیسیٰ مسیح ہوں، میں ہی ہوں جس کا انتظار تم کرتے آئے ہو۔ میں اندھوں کو آنکھیں دوں گا، مریضوں کو شفا دوں گا اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کروں گا۔ اللہ نے میرے وجود کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ بس اس بچے کی آواز سن کے سب کے سب حیران ہو گئے، کوئی رونے لگا، کوئی بھاگنے لگا، کوئی گرنے لگا، سب کے سب گھٹنوں پر بیٹھ گئے، اور وہ جو نجومی آئے تھے وہ اپنی اپنی سوگات بی بی مریم کے قدموں میں رکھ کے اپنی زمین کو سجدے میں جھکا لیا، اور اس عظیم دن کو خوشی کا دن قرار دیا گیا۔ ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی وہ خوشی کا دن قائم ہے۔ تمام اہل ایمان کو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح روح اللہ کی آمد مبارک۔